الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، آج گلا کافی خراب ہے، اس لیے آہستہ آہستہ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حج کے بارے میں گزشتہ 2 جمعے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی، اور اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بھی پیش کی جائے گی، اور اس سے پہلے دین اسلام کے اندر جو اللہ پاک نے سہولتیں رکھی ہیں، جو تخفیف رکھی ہے بعض افراد کے لیے، احکام کا نرم ہونا،
یہ جو بیان کیا گیا ہے ان میں سے چند کا ذکر ہوگا، کیونکہ ہمارا دین آسان دین ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ کسی کو بھی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا۔ اس پر قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ وہ بندہ جو دین پر عمل کرنا چاہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے لیے دین کو آسان کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، مشکل کا اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اسی طرح سورہ حج کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے دین کے بارے میں تم پر کوئی حرج پیدا نہیں فرمایا، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی مشکل پیدا نہیں فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الدین اللہ تعالی الحنیفہ السمحہ، کہ تمام دینوں میں سے پسندیدہ ترین دین اللہ کے ہاں دین حنیف ہے، جو خالص بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور پاک نے الدین و یسرن، الدین و یسرن کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ دین سراپا آسانی ہے۔ یہ دو عدیں اور دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ فقہا نے اس سلسلے میں بڑے شاندار قانون کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ انہی آیات اور انہی احادیث کی روشنی میں کہ دین اسلام جو ہے وہ آسان دین ہے۔ کیسے آسان ہے؟ ایک بندہ نماز میں بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے دقت ہوتی ہے، رکوع کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، جھک نہیں سکتا۔ ایک بندہ وضو کرنے میں اس کو دقت ہوتی ہے یا پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ اسی طرح نماز اگر طویل ہے تو وہ لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے کیا آسانی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، ایک بندہ نہیں برداشت کر سکتا، اتنی بھوک پیاس نہیں برداشت کر سکتا، یا سفر میں اس نے جانا ہے یا مریض ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ان سب کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں آسانیوں کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ، یہ قانون اخذ کیا کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت آسانی لاتی ہے۔ جس حکم میں مشقت ہو ساتھ ہی اس کے اللہ پاک آسانی پیدا فرماتا ہے۔ یہ بہت تفصیل طلب یہ فقہ کا قاعدہ ہے۔ اس میں سے صرف ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ شرع کی کے جو احکام ہیں ان میں تخفیفات کی، یعنی احکام کا ہلکا ہونا اور اس میں آسانیاں اور گنجائش پیدا کرنا، اس کی فقہا نے 7 قسمیں بیان کی ہیں۔ مثلاً یہ جس کا نام ہے تخفیف اسقاط، کہ عذر کی وجہ سے عبادت بالکل ساقط ہو جاتی ہے، وہ عبادت بندے پر فرض رہتی ہی نہیں۔ جیسا کہ عورت کو ہر مہینے میں خاص دن آتے ہیں جن میں وہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نے اسے نماز کو ساقط کر دیا، نماز اس کو معاف ہے، قضا بھی نہیں کرنی پڑتی۔ روزے کی پھر قضا ہوتی ہے کہ جتنے روزے رہ گئے، کیونکہ روزے سال میں ایک بار آتے ہیں اور نمازیں تو روزانہ 5 ہوتی ہیں، تو اگر نمازوں کو بھی قضا کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ روزے جتنے رہ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لینا، لیکن ان دنوں میں نمازیں جو نہیں پڑھ سکی تو وہ ساری کی ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اس کو تخفیف اسقاط کہا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے
مکمل طور پر اسے ساکت ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم ہے تخفیف تنقیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں کمی کر دی جاتی ہے۔ وہی نماز جو اپنے میں ہو تو زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر سفر میں آپ چلے گئے ہیں تو قصر ادا کی جاتی ہے، بجائے 4 رکعتوں کے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو مسافر کے لیے نماز میں قصر کر دی گئی اور حکم کے اندر نرمی پیدا کر دی گئی۔ روزے کا مسئلہ ہے تو روزہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ معاف کر دی گئی، وہ واپس آ کے جب آسانی کے دن ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تیسری ہے تخفیف ابدال۔ یہ چند دن پہلے کلاس کو میں نے سبق پڑھایا تھا تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ لوگوں کے لیے اس میں بڑی آسانی ہے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو یہ اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے جی، اور ان کو پتہ چلے کہ دین میں اللہ پاک نے کیسی کیسی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ تخفیف ابدال یہ ہے کہ تخفیف کے لیے عبادت کو دوسری شکل میں تبدیل کر دینا۔ ایک بندہ وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر لے گا۔ اسی طرح ایک بندہ عذر کی وجہ سے کھڑے ہونے کی بجائے لیٹ کر یا اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز جائز ہے۔ دیکھو وضو کا اللہ پاک نے حکم دیا، اور اسی طرح جب بندہ جنبی ہو جائے تو غسل کرنے کا حکم ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ لیکن بندہ وضو کرنے میں اس کو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہ اتنی ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتا، تو حکم ہے تیمم کر لیا جائے۔ غسل نہیں کر سکتا وہ بھی اسی طرح تیمم کرے، حالانکہ تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے اور وضو غسل پانی سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پانی جو ہے وہ نجاست کو صاف کرتا ہے، پلیدی کو پاک کر دیتا ہے، لیکن مٹی تو بندے کو اور گندا کر دیتی ہے۔ لیکن حکم ہے، اور یہ ایسا حکم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے خود بیان کر دیا کہ اگرچہ مٹی صاف نہیں کرتی، مزید گندا کر دیتی ہے، لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس نیت سے تیمم کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز جو گندا کر دیتی ہے اسی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ تو نماز میں بھی تخفیف آ گئی، وضو میں بھی تخفیف آ گئی، اور غسل کے اندر بھی اللہ پاک نے حکم کو نرم کر دیا۔ چوتھی قسم جو تخفیف کی ہے وہ ہے تخفیف تقدیم، یعنی وہ عبادت جس کا حکم بعد میں کرنے تھا، اللہ پاک نے آسانی کے لیے اس عبادت کو پہلے کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ جیسے حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر چونکہ حاجیوں نے نماز پڑھ کے مزدلفہ کی طرف آنا ہوتا ہے، اور وہ لمبا سفر ہے، ہر کسی کو سواری انتظام نہیں ہوتا، تو کبھی ایسا ہو کہ رش کی وجہ چلتے چلتے مغرب آ جاتا ہے، تو درمیان میں عصر کی نماز آتی ہے۔ حکم دے دیا گیا کہ عصر کی جو ہے وہ ظہر کے وقت میں میدان عرفات کے اندر ادا کریں۔ اس کو تخفیف تقدیم کہتے ہیں۔ اور ایک ہے تخفیف تاخیر، جس کا پہلے حکم تھا اس کو اللہ پاک نے مؤخر کر دیا۔ جیسے میدان مزدلفہ میں آپ جاتے ہیں تو دونوں نمازوں کو، مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کے ٹائم میں ادا جاتا ہے، کہ ہو سکتا ہے عرفات سے چلتے چلتے اتنی دیر ہو گئی ہو کہ مغرب کی نماز بھی نکل جائے، اس کا ٹائم نکل جائے، تو فرمایا کہ مغرب کو عشاء کی نماز میں کے وقت میں ادا کر لیا جائے گا۔ یہ جو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے نا، یہ ہماری فقہ حنفی کے اندر یہ صرف 2 مقام پہ ہے، اور وہ بھی حج کے موقع پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ عرفات میں ظہر عصر کو ظہر کے ٹائم، اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کو عشاء کے ٹائم ادا کرتا ہے۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ اور جہاں بھی حدیثوں کے اندر 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر آتا ہے نا، کہ حضور پاک نے سفر کے اندر 2 نمازوں کو جمع کیا، تو جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع حقیقی ہوتا ہے اور ایک جمع سوری ہوتا ہے۔ سوری معنی صورت کے اعتبار سے، جمع حقیقی جو ہے نا کہ واقعتاً ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو ادا کرنا، یہ صرف 2 مقام ہیں، عرفات اور مزدلفہ۔
ان دو مقامات میں کے علاوہ سفر ہو، بیماری ہو، بارش ہو، جیسا بھی ہو، حقیقی طور پر دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنا یہ فقہ حنفی کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ جو آپ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا، تو ہم ان حدیثوں کا انکار نہیں کرتے، ان کی باقاعدہ تعویل کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہے کہ جمع حقیقی تو یہ ہے کہ ایک وقت میں دو نمازیں ادا کرنا، اور جمع سوری ہے پہلی نماز کو آخری وقت میں ادا کرنا، یعنی زور کے نماز میں 5 منٹ رہتے ہیں تو آپ نے زور کے فرض ادا کیے، نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت ہو گیا تو زور کی نماز آخری وقت میں ادا کی، اور عصر کی نماز جو ہے وہ بالکل ابتدائی وقت میں ادا کی۔ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ دو نمازوں کو جمع کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے یا معمولی عذر کی وجہ سے سفر میں یا بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کیا بنے گا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازوں کو وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سفر کے اندر جب آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ ایسے وقت میں گاڑی سے اتریں کہ نماز کا آخری وقت ہو، تو آپ وضو کریں یا تیمم کریں، ظہر کی نماز ادا کریں، تو ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو آپ عصر کی نماز کو پہلے وقت میں ادا کریں، تو جمع بھی ہو جائے گا، لیکن ہر نماز جو ہے وہ اپنے وقت پہ بھی ادا کی جائے گی۔ اچھا، ایک ہے تخفیف ترخیص، ترخیص بھی رخصت سے ہے۔ وہ اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ نے قضاء حاجت کی ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے مٹی استعمال کریں گے، ڈھیلا وغیرہ، تو جیسے پانی کے ساتھ طہارت ہوتی ہے اس طرح مٹی ڈھیلے سے طہارت نہیں ہوتی، تو کچھ نہ کچھ جو طہارت میں کمی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نجاست کا ذرہ جو ہے وہ اوپر قائم رہتا ہے۔ تو فقہا نے یہاں سے یہ مسئلہ اخذ دیا ہے کیونکہ پانی ہے ہی نہیں ہے، لہذا یہ بندہ جو ہے یہ عذر کی حالت میں ہے، تو اگر تھوڑی سی نجاست جسم کے اوپر لگی بھی رہے تو آپ اس کے سمیت نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور ساتویں قسم یہ ہے تغییر، جس میں یعنی طریقہ کار ہی بدل دیا جاتا ہے، جیسے نماز خوف ہے، دشمن جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اسلحہ اور خطرہ، اگر آپ نماز پڑھنی شروع کریں گے تو وہ آپ پر حملہ کر دے گا، تو اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے باقاعدہ طور یہ پورے رکوع کے اندر یہ صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا ہے کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ آدھی نماز پڑھیں، دشمن کے سامنے چلے جائیں اور وہ واپس آ کے جو ہے وہ اپنی آدھی نماز پڑھیں اور یہیں پہ اپنی نماز مل کر کے پھر وہ ادھر چلے جائیں ادھر آ جائیں۔ تو آج کا جو طریقہ کار عام کے مطابق ہے اس کو خوف کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا کہ جہاں اللہ کی عبادت کی حفاظت ضروری ہے وہاں تمہاری اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، لہذا ہم نے یہ چیز شیئر کر دی، آدھی جماعت جو ہے وہ میری عبادت کی حفاظت کرتی رہے اور آدھی نماز جو ہے وہ اپنی جانوں کی حفاظت کرتی رہے۔ تو یہ صرف تھوڑا سا میں نے آپ کو یعنی اصول فقہ کا یہ موضوع ہے، تو میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کو تھوڑا سا ذائقہ چکھا دیا جائے۔ اب حدیث پاک سنیے جو حج کے بارے میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تشریعی اختیارات کا بھی ذکر ہے کہ شریعت کے اندر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چیز کے بارے میں نام کہہ دیں، ہاں کہہ دیں، تو وہ ساری امت پر قیامت تک کے لیے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ ساری امت کے لیے قیامت تک وہ چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کے ہاں میں چیز فرض ہو جائے اور جس کے نہ کرنے میں وہ چیز حرام ہو جائے۔ پوری دنیا بھی مل کر اگر کسی کام کے بارے میں ہاں ہاں کرتی رہے تو وہ چیز فرض نہیں ہو سکتی، اور پوری دنیا مل کر کسی چیز کے بارے میں نہ کرتی رہے تو وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ اب حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا،
فقال، اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کرنا فرض قرار دیا ہے، فحجوا، لہذا حج کرو۔ قرآن پاک میں ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج کو مکمل کرو، عمرے کو مکمل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے اس بندے کے لیے جو استطاعت رکھتا۔ دیکھو یہاں بھی استطاعت لفظ موجود ہے، استطاعت نہیں ہے، ایک بندے پر بڑا پیسہ ہے اور وہ سفر نہیں کر سکتا، وہاں جا کر فرائض جو ہے مناسک وہ ادا نہیں کر سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے کئی لوگ بیچارے ہوتے ہیں چند قدم چلیں تو ان کی سانس پھول جاتی ہے، یا دل کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ نہیں اس حالت میں اپنے آپ کو پاتے کہ وہ حج کر سکے، تو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس گھر میں رہنے کے لیے حفاظت کے لیے کوئی جب حج پہ جائے گا تو پیچھے گھر کی رکھوالی کون کرے گا؟ بچیاں اس کی، بیٹا کوئی نہیں ہے، یا گھر میں اور کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ ایک بندے پر کرایہ تو ہے لیکن وہاں کے اخراجات یا آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے استطاعت کا ذکر فرمایا، اور زندگی میں ایک بار یہ حج کرنے کو فرض قرار دیا۔ روز روز حج کرنا یا سال کے بعد کرنا، یا جیسے نماز روزانہ 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، یہ حکم حج کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جتنا مشقت والا کام ہو اتنی اس میں آسانی اور پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایک بندہ خود حج نہیں کر سکتا تو وہ حج بدل کرا دے، اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دے، وہ حج کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فرض کو ادا کر دے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت نے یا رسول اللہ، میرے والد بوڑھے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے، سواری پر ٹھہر نہیں سکتے، حیات ہیں، بہت بوڑھے ہیں یا انتقال کر گئے ہیں، تو اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ تو حضور نے باقاعدہ یعنی قیاس شرعی کر کے یہ مسئلہ بتایا، میں یہ بتا، اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا، کسی کا قرض دینا ہوتا تو اس کی طرف سے ادا کرتی تو قرض ادا ہو جاتا؟ یا رسول اللہ ہو جاتا۔ میں یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اگر وہ خود ادا نہیں کر سکتے، اگر تو اس کی طرف سے ادا کرے گی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ترخیص اور رخصتیں ہیں جو اللہ پاک نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ تو میں حج کرو، اور حج کیوں کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بعض دفعہ کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، لوگ سینچری پوری کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، میرے اتنے حج ہو گئے ہیں، پڑوس میں بچی بیچاری بیٹھی ہے، اس کی نکاح شادی نہیں ہو رہی، غریب لوگ ہیں، تو وہ بچی کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہا ہے، کیوں؟ گنجائش نہیں ہے، معاشرے کے ایسے رسم و رواج ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے، اور یہ ہر سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کسی جگہ پہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو حج ایک بار کرنا فرض ہے، باقی جتنے بھی کرے گا وہ نوافل ہوں گے۔ اور نفلی حج کرنے کی بنسبت حقوق العباد کی طرف توجہ کرنا، لوگوں کی غربت کا خاتمہ کرنا، ایک بندہ بیکار بیٹھا ہوا ہے اس کو کاروبار کرا کر دینا، ایک بندہ مریض ہے، بیمار ہے، علاج نہیں کرا سکتا، اس کا علاج کرانا، ایک بچی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ غریب لوگ ہیں، اس کی شادی کرا دینا۔ نفلی حج سے بہتر یہ ہے کہ یہ حقوق العباد والی جو عبادات ہیں نا، اور یہ احکام جو ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اور یہ اتنے اہم حکم ہیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو مالدار بندے کو بلائے اور فرمائے گا دنیا میں میں نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا تھا، تو میں پیاسا تھا تو انہیں مجھے تک نہیں پلایا، بھوکا تھا تو انہیں مجھے کھانا نہیں کھلایا، یہ حدیث قدسی ہے، میں ننگا تھا تو انہیں مجھے کپڑا نہیں پہنایا، لباس نہیں دیا۔ وہ بندہ کانپ جائے گا، یا اللہ تو پیاسا تھا، تو بھوکا تھا، تو ننگا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو خود فرماتا ہے قرآن پاک میں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ سارے جہان کو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ تو ننگا ہونے سے، پیاسا ہونے سے، بھوکا ہونے سے تو پاک ہے۔ تو اللہ کا جواب سن، اللہ فرماتا ہے کہ جہاں تو رہتا تھا اسی آبادی میں میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تجھے اتنا ثواب ملتا جیسے تو نے اپنے رب کو کھانا کھلا دیا۔ تیرے پڑوس میں ایک بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پلا دیتا تو
مجھے تو اس کے پاس ہی پاتا، مطلب یہ ہے کہ اس کو پانی پلانے کا تمہیں اتنا ثواب ملتا کہ جیسے تم نے اپنے رب کو پانی پلا دیا۔ ایک بندہ ننگا تھا، کپڑے نہیں تھے، اس کو تو اگر کپڑا پہنا دیتا، سوٹ سلا کر دے دیتا تو اس کے پاس پاتا۔ یعنی اتنی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حقوق العباد کی بیان کی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس نماز پڑھتے، نماز ضروری ہے، باقی عبادات کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن فرضی عبادت جب آپ نے کر دی ہے تو اس کے بعد ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جو مسلمان کے شایان نشان نہیں ہوتا۔ جب وعدہ خلافی جتنے مسلمان کرتے ہیں، میرا خیال ہے دنیا میں کوئی قوم ہی کرتی ہوگی۔ جھوٹ جتنے مسلمان بولتے ہیں کوئی بولتا ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی وہ لوگ بڑے خوشحال ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے بھائی، وہ فراڈ نہیں کرتے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے۔ ان کی یہ خوبیاں جو ہیں، جو ہمارے دین کی خوبیاں ہیں، اگر ہم نہیں عمل کرتے تو جو عمل کرے گا وہ اس کا صلہ پا لے گا۔ تو سرکار نے فرمایا، میں یہ کر رہا تھا کہ ریاکاری کی عبادت تو قبول ہی نہیں ہے نا۔ ریاکاری کی نماز جو ہے شرک دیا گیا، حالانکہ نماز کون سی بات ہوتی ہے؟ جو ریاکاری کی نماز پڑھتے کھانے کے لیے وہ شرک زمرے میں آتا ہے۔ ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں، اور درون شہر ہمارے بابا جی حج پہ گئے، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، معراج دین نام کا، لیکن اس کو ماجا ماجا کہتے تھے بابا کا۔ یہ نیٹ کے وہاں بھی سنتے رہتے ہیں تو ان کو محظوظ ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ محظوظ ہوتے ہیں کہ ہمارے محلے کی بات کی جا رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ کوئی ہوں ہاں، کوئی شوش ہاں، کوئی سبحان اللہ، کچھ آگے سے پتہ نہیں چلتا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ تو معراج دین کے بیٹوں نے کہا اس کو حج کرا دیں، بڑی محنت کی ہے، ہمیں پڑھایا لکھایا، کاروبار کرتے ہیں، تو انہوں نے حج پہ بھیج دیا۔ تو جب حج کر کے واپس آئے ایئرپورٹ پہ لینے، اس کو پرانے بابے لینے گئے، تو ایک بابے نے کہا اور سنا ماجھیا، ہاں کیسا حج ہوا؟ اس نے اتنی بڑی گالی دی اور کہا اتنے لاکھ روپیہ دیا، ابھی میں ماجھے کا ماجھا ہی رہا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی حاجی کہہ کر پکار دو، حاجی کو کہے یا نہ کہے، ہاں اللہ نے قبول کر لیا ہے تو ہزار حاجیوں سے یہ بہتر ہے، کیونکہ حج کیا ہے اس کی رضامندی کے لیے۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو کوئی حاجی کہے نہ کہے، کوئی نمازی کہے نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں فحجو، حج کرو۔ اب ہر کسی کے سوال پیدا ہوا کہ نماز فرض ہے تو روزانہ 5 پڑھتے ہیں، روزہ فرض ہے سال میں ایک بار روزہ رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو سال کے بعد، شاید ایسا نہ ہو کہ کہیں حج کرنا بھی ہر سال فرض کر دیا گیا ہو۔ فقال رجل، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فسکت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حتیٰ قالہا ثلاثا، اس بندے نے 3 دفعہ یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال، کیونکہ صحابہ کرام ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ چلو جی جتنا دل حکم آ جائے، مرضی تو ہم نے اپنی کرنی ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، مسجد میں جا کر نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے، تو جتنی چاہیں گے با جماعت پڑھ لیں گے، جتنی چاہیں گے گھر پڑھ لیں گے۔ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، ان کو جب پتہ چل جاتا نا کہ یہ عبادت ایسے کرنا ضروری ہے تو وہ حضور پاک کو دیکھتے تھے کہ حضور پاک اتنے کمزوری آ گئی کہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن حضور نے اپنے 2 صحابہ کرام کو بلایا، ایک کے کندھے پر یہ بازو، دوسرے کے کندھے پر یہ پکا، اور پاؤں زمین پر پورے نہیں لگ رہے تھے، ایسے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول جا کر نماز ادا۔ بار بار کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ پکے نمازی جو ہیں وہ اس بارے میں سستی کرتے ہیں۔ ان کو یہ حدیث اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ حضور کی حالت یہ تھی کہ چل نہیں سکتے، لیکن قدم کے 2 صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا شاید حج کرنا بھی ایسے ہر سال فرض ہو گیا ہو۔ 3 دفعہ انہوں نے سوال کیا تو حضور پاک نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، سنو اگر میں تیرے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے، والا مستطاعتم، تمہارے اندر طاقت نہ ہو ہر سال حج کرنے کی۔ فرمایا سنو
ذرونی ما ترکتکم، مجھے اپنی حالت پہ چھوڑ دیا کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، تم سے پہلی کئی امتیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں پر زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ سوال کر دی جاتی ہیں، پابندیاں لگتی جاتی ہیں، سوال جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، گائے کیسی ہو جی، عمر کتنی ہو جی، رنگ کیسا ہو جی، پابندیاں لگتی گئیں، آخر اتنی مہنگی گائے لے کر ان کو ذبح کرنی پڑی کہ جس کے چمڑے کو سونے سے بھر کر قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ اگر پہلے حکم پر ہی وہ آمن نہ کہہ دیتے، عمل کر دیتے، تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا۔ فرمایا وہ لوگ زیادہ اپنے نبیوں پہ سوال بھی کرتے تھے اور انبیاء کرام سے اختلاف بھی کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جتنی تم میں طاقت ہے اس حکم پر عمل کرو۔ یہ الفاظ بولنے سے حضور پاک کا مطلب میں نے کہا نماز با جماعت ادا کر مسجد میں آ کر، ایک بندہ کے مسجد میں نہیں آ سکتا، نبی نہ ہے، کوئی اس کو لانے والا نہیں ہے، کوئی اور عذر ہے، تو اس میں طاقت ہو تو یہ کرو، اپنے آپ کو مشقت میں بھی نہیں ڈالنا۔ جو آسانی سے آ سکے، عذر کوئی نہ ہو، وہ آئے۔ یہ صرف نماز کی آپ کو مثال دی ہے، ورنہ اگر قربانی آ رہی ہے، اس طرح زکوٰۃ ہے، یہ چھوٹی عید کے بعد لوگ جو ہیں وہ فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے آپ کو تنگ کر کے فطرانہ دیتے ہیں، وہ حالانکہ بیچارے خود مستحق ہوتے ہیں صدقہ فطر لینے کے، تو وہ ادھار لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر مسلمان کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ فطرانے کا، قربانی کا اور زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ ایک ہی نصاب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا یہ شرط ہوتا ہے، اور قربانی کے اور صدقہ فطر کے نصاب میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ لہذا اپنے آپ کو تنگ کر کے نہ قربانی کرنی ہے، نہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور نہ کسی اور حکم کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے اپنے آپ کو تنگ کیا جو میں تو یہ کر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کیسے عمل کروں؟ جیسے تو کر سکتا ہے ویسے کر لے۔ نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، نہیں سجدہ کر سکتا، رکوع کر سکتا، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ تو فرمایا مستطاعتم، جو جتنی طاقت ہو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حکم کو بجا لاؤ۔ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دیا کرو۔ بس یہ دو قانون پلے باندھ لو، جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دیں۔ میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ جتنے سوال کرتے جاؤ گے بندیاں لگتی جائیں گی اور تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوتی جائے گی۔ دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے اپنی طرف سے، دین کے لیے دین پر بہت سارے دیکھا نہیں آپ نے، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہماری چونکہ یہ رسمیں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ رسمیں بنی تھیں لوگوں کی سہولت کے لیے، اگر بندہ جنازے پہ نہیں آ سکا تو کلوں والے دن آ جائے، فاتحہ پڑھ لے، اصحال ثواب کر لے، لیکن ہم دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں۔ حالانکہ شادی اور غمی کے اندر تھوڑا فرق تو ہونا چاہیے، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ غمی کا موقع ہے، لیکن نہیں، رسمیں ایسی بن گئی ہیں۔ یہاں کئی بندے آتے ہیں، جی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اس کا 40واں ہے، تو مہمانوں نے آنا ہے تو 2-4 دیگوں کا انتظام۔ بھائی 40ویں کے لیے دیگوں کا انتظام کرنا، پھر مانگنا خود جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، 40ویں پر دیگے کھٹکانا، یہ تو کوئی شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ گنجائش ہے آپ کے پاس تو آپ کر لو، نہیں ہے تو آنے والوں کو دعا کریں اور افسوس کریے۔ کوئی دعوت کرنے کا یا خوشی کا تھوڑا موقع ہے، لہذا اپنے آپ پر پابندیاں لگا کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ حماقت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ ہمیں شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علیہ